جی بیٹے، احسان دانش کی تحریر کردہ نظم نعت کا 5واں شعر ہے، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ چراغ محبت، چراغ بیٹے آپ کو پتہ ہے دیے کو کہتے ہیں، محبت کا چراغ، محبت کا دیا مراد ہے۔ تو یہاں پر آگے لفظ استعمال کیا ہے پیغمبر ذی وقار۔ ذی وقار کا بیٹے لفظی معنی ہوتا ہے عزت والا۔ تو اس شعر کا مفہوم کیا ہوگا کہ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ مفہوم ہے جن کو محبت کا دیا، جن کی محبت کا دیا کبھی نہ بجھے گا، کہ وہ ذات جن کی محبت کا دیا کبھی نہ بجھے گا، وہ عزت والا پیغمبر اس کائنات میں تشریف لا چکا ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ تو یہ ہے جی بیٹے اس شعر کا مفہوم۔ تو احسان دانش جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اصل میں اس شعر کے اندر احسان دانش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں جی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر محبت اور الفت کا جو دیا روشن کیا ہے وہ کبھی نہیں بجھے گا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کیا ہوا، جو محبت اور الفت کا دیا جلا ہے وہ کبھی بھی نہ بجھے گا۔ شاعر کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے نور سے ساری دنیا کو منور کر دیا، روشن کر دیا۔ دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ یہ روشنی قیامت تک ذوفشاں رہے گی، روشن رہے گی، اس کا نور قیامت تک چلتا رہے گا۔ کیوں؟ اب یہ روشنی بجھ نہیں سکتی۔ دین اسلام اس لیے کیونکہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبی ہونے کا، تو اس کو سیدھا سیدھا گمراہ اور کافر اور مرتد کہا جائے گا۔ جیسا کہ اس دور کے اندر قادیانیت جو ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور یہ بھی مرتد ہیں، کافر ہیں۔ تو کیونکہ یہ ہمارے نبی کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر ہمارا عقیدہ تمام انبیاء کو ماننے کا تسلیم کرنا ہے، کہ یہاں پر وہیں پر ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر بھی دیکھا جائے کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی جو شمع روشن کی ہے وہ قیامت تک روشن ہی رہے گی، وہ محبت کا دیا قیامت تک چلتا ہی رہے گا۔ تو شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کیا ہوا، محبت اور الفت کا جو دیا روشن ہوا ہے وہ کبھی بھی نہیں بجھے گا۔ تو اس شعر کی تشریح آپ کس انداز میں کریں گے جی؟ اچھا، ایک بات اور ذہن نشین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں سراجم منیر کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ سراجم منیر، روشن چراغ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی شاعر نے چراغ محبت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو احسان دانش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں جی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے محبوب کے لیے روشن چراغ، سراج منیر کا استعارہ استعمال کیا ہے، لفظ استعمال کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے روشن ستارے کی، ایسے روشن چراغ کی مانند ہے جس کی روشنی سے کیا ہوگا، تمام کا تمام عالم جو ہے وہ منور رہے گا، روشن رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو نہ صرف عام کیا بلکہ اپنے ماننے والوں کو یہ حکم بھی دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں جانتے، جو انجان ہے، اس کو بھی سلام کرو۔ ایسا کرنے سے آگے بتا دیا کہ کیا ہوتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں، آپس میں پیار بڑھتا ہے۔ لیکن ہماری عادات میں یہ چیزیں آج کل معاشرے میں شامل ہو چکی ہیں کہ ہم جس کو جانتے ہیں اس کو تو شاید سلام کر لیں، لیکن جس کو جانتے نہیں ہیں اس کو بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں، اس کے قریب سے ویسے ہی گزر جاتے ہیں۔ تو سلام سب کے لیے ہے، اس سے کیا ہوتا ہے جی، محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ محبت کا پیغام دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا محبت و رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھی انسانیت کے لیے کیا تھے، سراپا رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ٹکرائے ہوئے اور ظلم و ستم کے شکار لوگوں کے دکھوں اور غموں کا کیا کیا، مداوع کیا، انہیں معاشرے میں وقار اور عزت کا مقام عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل انسانیت سے محبت اور خلوص کے جذبے پر مبنی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم کی کوئی حد یا کوئی تخصیص
نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر قول، فعل انسانیت کی فلاح اور بخشش کے لیے رہنمائی کرتا تھا۔ تو یہ چیز ساری کی ساری آپ نے دیکھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ ہے ہی کیا تھا؟ محبت۔ اور یہ پیغام جو ہے ہمیں رہتی دنیا تک دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا بیٹا نظم کا 5واں شعر۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ 5واں شعر بھی سمجھ آ چکا ہوگا۔ میں اس کو مختصر سا پھر بیان کیے دیتا ہوں۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے، کہ وہ ذات جن کی محبت کا دیا جو ہے وہ کبھی نہ بجھے گا، وہ عزت والا پیغمبر اس کائنات میں تشریف لا چکا ہے۔ آئیے بیٹے شعر نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں، جو اس نظم کا آخری شعر ہے۔ جی بیٹے، نظم کا چھٹا اور آخری شعر ہے، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، کہ ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے۔ خضر صد رہ گزار، خضر بیٹے حضرت خضر علیہ السلام اس کا لفظی معنی ہے۔ تو خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ چونکہ مشہور ہے کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ خشکی اور تری میں بھولے بھٹکے لوگوں کو ان کا راستہ بتاتے ہیں، ان کو منزل کا نشان بتاتے ہیں۔ تو شاعر نے بھی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خضر صد رہ گزار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ صد کا بیٹے لفظی معنی ہے 100، راہ گزار راستہ دکھانے والا۔ تو مطلب کیا ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے 100 گنا بڑھ کر راستہ دکھانے والی ہے، رہنمائی کرنے والی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو خضر علیہ السلام مراد اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، کہ 100 خضروں سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رہنما ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں۔ تو شعر کیا ہے جی، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، کے خضر صد رہ گزار آ گیا ہے۔ مفہوم اس کا کیا ہے جی، کہ اہل دنیا کو اپنی منزل مبارک ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انہیں خضر علیہ السلام سے بڑا رہنما مل گیا ہے۔ یہ تھا بیٹے شعر کا مفہوم اور الفاظ کے معنی۔ تو اس شعر کی تشریح کے اندر شاعر کیا کہتے ہیں جی، تو حضور شاعر جو ہیں اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل کے حالات کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سرزمین جو عرب تھی وہاں پر جہالت ہی جہالت تھی، جہالت کے اندھیروں میں یہ سرزمین جو تھی وہ ڈوبی ہوئی تھی، تہذیب و شائستگی کا کہیں نام و نشان نہ تھا، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتے تھے، جھگڑتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، نہ ہی کسی کی عزت محفوظ تھی اور نہ ہی جان و مال کا تحفظ حاصل تھا۔ یہاں تک کہ باپ اور بیٹی جو ہے وہ اپنی صحیح بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ تو اسی آمد پر یہاں پر شاعر جو ہیں وہ زمانے والوں کو مبارک دے رہے ہیں، کہ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، کہ جس وقت انسان کو کوئی راستہ دکھانے والا آ جائے تو اس کو منزل پر پہنچنے کی امید حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر شاعر نے بھی چونکہ راستہ دکھانے والا آ گیا ہے تو اس لیے لوگوں کو ان کی منزل بھی دکھا دی، کہ ان کو اب ان کا چونکہ راستہ نظر آ گیا تو منزل پر بھی وہ پہنچ ہی جائیں گے۔ تو اس لیے شاعر نے یہاں پر زمانے والوں کو مبارکباد دی ہے۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں جی، بھٹکی ہوئی انسانیت کو کیا ہوا، چراغ منزل مل گیا ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقوں سے آشنائی ہو گئی ہے۔ تو شاعر جو ہے لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ کو اپنی حقیقی منزل کا نشان معلوم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو شاعر کیا کہتے ہیں جی اس شعر کے اندر، نظم کے آخری شعر کے اندر، احسان دانش تشریح طلب کے آخری شعر کے پہلے مصرے میں زمانے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ اے زمانہ محبوب، کہ محبوب کے زمانے تمہاری خوش بختی اور کس خوش قسمتی ہے کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دامن میں اپنا محبوب عطا کیا، اور پھر اسی محبوب نے کیا کیا، اسی محبوب نے اپنی زندگی کے باکمال ترین 63 سال اپنی سانسوں سے تیری فضاؤں کو معطر کیا، کہ ان فضاؤں کو کس نے معطر کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس فضاؤں کو معطر کیا۔ تو یہاں پر بھی شاعر کیا کہتے ہیں جی کہ زمانے والوں کو یہ منزل جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو۔ تو دوسرے مصرے میں شاعر نے کہا جی، انسانوں کو خسارے سے نکالنے والے، ان کو نقصان کو نفع عطا کرنے والے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کو پستیوں کی عظمت عطا کرنے والے اور ماؤں کو توقیر اور باپوں کو فضیلت عطا کرنے والے تشریف لا چکے ہیں۔